سردار جی، پلیز معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ سسکنے لگے۔ سردار اعظم شاہ پر اس کی سسکیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت شدید سردی میں سوئمنگ پول میں کھڑی تھی، دوپٹے سے بالکل بے نیاز، کھلے بال، اس کا وجود پورے کا پورا بھیگ چکا تھا۔ سردار اعظم کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے جانب اٹھتی تھیں، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اسے پتا تھا کہ اپنے آپ پر کیسے کنٹرول رکھنا ہے۔ سردار جی، وہ دوبارہ سے سسکی۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں پوری رات کے لیے یہیں پہ کھڑا رکھوں گا۔ تمہاری سزا ختم ہونے میں ابھی صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ آدم، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور اس معصوم بچے کو کیوں پانی میں کھڑا کیا ہوا ہے؟ دادی جان کی آواز سن کر اس نے اطمینان سے گردن اٹھائی اور مسکراتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا پرسنل میٹر ہے، دو ٹوک لہجے میں اس نے جواب دیا، اور ایک بار پھر سے نمل شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس بچی کو ابھی اور اسی وقت باہر نکالو۔ یہ بچی نہیں ہے، 18 سال کی بالغ لڑکی ہے۔ اس نے غلطی کی ہے اور اب اس کو اپنی غلطی کا حساب دینا ہوگا۔ میں اپنے اور اس کے معاملے میں کسی بھی قسم کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں دادی جان۔ آپ کے کہنے پر میں نے اس سے نکاح تو کر لیا تھا، مگر اب میں مزید آپ کا کوئی بھی حکم نہیں مانوں گا۔ آپ مہربانی کر کے اپنے کمرے میں جائیں اور آرام کریں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ رشیدہ بیگم نے ترس بھری نظر نمل شاہ پر ڈالی، جو آنکھوں میں آنسو اور امید کے دیے لیے ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے، دادی جان، پلیز، آپ کی بار وہ قدرے اونچی آواز میں بولا۔ رشیدہ بیگم جان چکی تھیں کہ ان کا پوتا غصے میں ہے، اور جب سردار اعظم شاہ غصے میں ہوتا تھا تو وہ کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں لاتا تھا، یہاں تک کہ اس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور مسکراتے ہوئے نمل کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم اس حالت میں بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، چھوٹی سی لڑکی۔ آپ بہت ہی ظالم ہیں۔ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا گھومنے لگا تھا۔ میں ظالم نہیں ہوں، تم ایک کامعقل لڑکی ہو۔ چلو بھاگو، اب اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس حکم سنا کر وہ خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہلے اسے ڈیرے سے کال آئی تھی۔ ایک نیا مسئلہ نکل آیا تھا۔ اس نے چاہ کر اب وہ مسئلہ حل کرنا تھا۔ نمل شاہ نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ نمل شاہ کا بستر زمین پر لگا ہوا تھا، جبکہ سردار جی بیڈ پر سوتے تھے۔ یہ نمل کو اس کی اوقات بتانے کے لیے تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ہزاروں خواب اور ارمان لے کر وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ سردار اعظم شاہ سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ برسوں تک وہ اس کے نام کی مالا بنتی رہی تھی اور اس کے خواب دیکھتی رہی تھی، مگر اب اچانک سے ہی سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی اور خیالوں میں سردار اعظم شاہ سے مخاطب تھی۔ حقیقت میں کبھی بھی اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر دو ٹوک انداز میں بات کر سکے۔ تم نے میری مسکراہٹوں کا قتل کیا ہے، تم نے میرے خوابوں کو قبر میں اتارا ہے۔ سردار اعظم شاہ، کیا میں اتنی بے قیمت تھی؟ کیا میرا دل اتنا سستا تھا کہ تم نے اسے رونڈ ڈالا؟ میری ہر دھڑکن نے تمہیں پکارا، لیکن تم نے ہر بار میری پکار کو جوتے کی نوک پہ رکھا۔ اس کا دل پھٹنے کو تیار تھا۔ وہ اس کی قربت کے لمحات چاہتی تھی، مگر دشمن جہاں ایک نگاہ غلط تک نہ اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اس پر اپنا حکم جما کر، اپنا روپ جھاڑ کر اپنی مردانگی کو تسکین پہنچاتا تھا۔ کم از کم اس کو تو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ جانی پہچانی مردان آواز سن کر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سردار اعظم کھڑا تھا، بازو باندھے، غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ میں گیا ہی نہیں، طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، سر میں درد ہو رہا تھا۔ کیا میں آپ کا سر دبا دوں؟ وہ جلدی سے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ کیسے اپنے سر کے سائن سے نفرت کر سکتی تھی؟
نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پیناڈول لے کر لیٹ جاؤں گا۔ وہ جلدی سے میڈیکل کٹ اٹھا کر لائی جس میں پیناڈول موجود تھے۔ اس نے گولی سردار کی طرف بڑھائی اور جلدی سے پانی کا گلاس اس کو پکڑایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ سب کچھ کر کے تو میرے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولا، نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی ہے سردار جی، مگر میں کوشش تو کر سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ سردار بس اس کو دیکھتا رہ گیا۔ چلو اب سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مگر مجھے شدید نیند آ رہی ہے، اس لیے میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف کروٹ بدل کر اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، جبکہ وہ زمین پر ہی گدا ڈالے سسک رہی تھی۔ ہائے، میں کتنی بد نصیب ہوں۔ یہ آخری سوچ تھی جو اس کے ذہن میں آئی تھی۔ اس کے بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ دستک کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ سردار جی کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ وہ پھر سے مجھے سزا دیں گے۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گئی اور منہ دھوئے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا وویلا کیوں مچایا ہوا ہے؟ دادی جان نے جب اس کو پریشان دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ سردار جی کے لیے ناشتہ بنانا تھا، مگر میری آنکھ ہی نہیں کھلیں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ کہیں ناشتہ کیے بغیر تم ڈیرے پر نہیں چلے گے؟ ریلیکس ہو جاؤ اور سکون کا سانس لو۔ تمہارا سردار جی ابھی تک اٹھا ہی نہیں ہے، تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ وہ گہری سانس لے کر وہیں صوفے پر ہی گر گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کندھے کے اوپر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ دادی جان اپنے پوتے کو جگانے کے لیے اس کے کمرے میں گئیں، لیکن زمین پر پڑے ہوئے گڈھے کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے زور سے سردار آدم شاہ کے اوپر سے اس کا کمفرٹر کھینچا تو وہ نیند سے چور لہجے میں بولا، کیا مسئلہ ہے؟ سونے تو مجھے۔ سردار آدم شاہ اتنی اونچی آواز میں دہا رہی تھی کہ سردار کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان کے لہجے میں بے یقینی تھی اور ٹوٹے ہوئے بھروسے کی کرشیاں بھی تھیں۔ تم نے کیا ابھی تک اس لڑکی کو بیوی کا درجہ نہیں دیا؟ انہوں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ نہیں، یک لفظی جواب موصول ہوا۔ تم اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہو؟ دادی جان، میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا۔ جب مجھے ایک عورت پسند ہی نہیں ہے، جب مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اس کے پاس جا سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کو چھو سکتا ہوں؟ وہ کوئی بھی لحاظ کیے بغیر دو ٹوک اندازیں اپنی دادی جان کو جواب دے رہا تھا۔ وہ تمہارے نکاح میں ہے، شرعی لحاظ سے وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا حق ہے کہ تم بس کر جائیں۔ مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو ہر چیز کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، اور جہاں تک اس کا سوال ہے تو میں انہیں کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ وہ ایک چھوٹی سی کم عمر نادان لڑکی ہے جسے زبردستی میری زندگی میں شامل کیا گیا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا مجھے کسی بھی قسم کی امید نہ رکھیے گا۔ پہلے اس کو تو میرے کمرے میں بلائیں، میں اس سے اس بارے میں سوال کرتا ہوں، تم اس سے کچھ بھی نہیں کہو گے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا وہی کام ختم ہو گیا تھا جس دن ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اب اس کے بعد میری زندگی اور میرے فیصلے شروع ہوں گے۔ یہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ وہ لال انگارہ آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم اسے خوش نہیں رکھ سکتے تو تمہیں اسے اپنے پاس رکھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ آج کے بعد وہ تمہارا کوئی کام نہیں کرے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر کشمیر جا رہا ہوں۔ اس نے ان کے سر پر ایک اور بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری ایک بزنس میٹنگ ہے اور وہ میرے ساتھ ہی چلے گی۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا، تم بہت ہی ڈھیٹ انسان ہو سردار آدم، اور مجھے آج اس چیز کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس قدر برا سلوک کر رہا ہے؟ تم کیوں خاموشی سے یہ سب کچھ سہتی رہی ہو؟ میری بچی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر گھٹیا حرکتیں کرے گا تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں کبھی بھی تمہاری زندگی برباد نہ کرتی، میں کبھی بھی اس انسان سے تمہاری شادی نہ کرواتی۔ مجھے تو اس نے اپنا پوتا کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نمل شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان کو تسلی دے۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ لمبے لمبے ڈاک برتا ہوا اس کی طرف بڑھا، اسے بازوں سے دبوچتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ سارا تماشا کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟
جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے اپنے بستر کو ٹھکانے لگایا کرو، تم نے جان بوجھ کر دادی کو میرے کمرے میں بھیجا۔ نہیں نہیں، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، فی الحال تم پیکنگ کرو۔ کس چیز کی پیکنگ؟ میرا ایک بزنس ٹرپ ہے جس میں تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو۔ مگر آدم شاہ کے گھورنے پر اس نے جلدی سے اپنی گردن چکا دی۔ ٹھیک ہے، میں پیکنگ کرتی ہوں۔ اس نے اپنا اور آدم کا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور تقریباً 1 گھنٹے میں ساری پیکنگ مکمل ہو چکی تھی۔ تب تک وہ بھی سفر کے ساتھ انتظامات کر چکا تھا۔ کیا ہم لوگ بائی روڈ سفر کریں گے؟ مجھے بائی روڈ سفر کرنا بہت پسند ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ مگر آدم نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، اس لیے وہ خود ہی چپ کر گئی۔ کیا آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی ہے؟ آپ کی باروں معصومیت سے اسے سوال کرنے لگی۔ نہیں، آدم نے ایک لفظی جواب دیا۔ اور اگر کبھی آپ کو مجھ سے محبت ہوگی تب کیا کریں گے؟ اس بارے میں ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی صداقت کی لاپرواہی تھی۔ میری دعا ہے کہ آپ کو مجھ سے عشق ہو جائے۔ آپ میرے لیے ڈر پیں، مجھے حاصل کرنے کے لیے مچلیں، مگر میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ آپ مجھے ڈھونڈتے رہیں، میں آپ کو کہیں بھی دکھائی نہ دوں، پھر آپ کو میری قدر کا پتہ چلے گا۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ تم بہت ہی اچھا مذاق کرتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے راجا بن جاؤں گا اور تمہارا نام لے کر گلیوں گلیوں میں پھیرا کروں گا؟ یہ کہہ کر پھر سے ہنسنے لگا۔ دیکھو بی بی، یہ حقیقی زندگی ہے، کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے۔ نہ ہی مجھے تم سے کوئی دھواں دار محبت ہے جو میں تمہارے پیچھے پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی لال انگارہ ہو گئی تھی، جبکہ اس کا لہجہ بھی تلخ ہو چکا تھا۔ تم جانتی ہو نا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو کھویا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ اب مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ اب مجھ سے ہرگز یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں اس کی جگہ دوں گا۔ جیسے ہی وہ عورت میری زندگی میں آ جائے گی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ آنسوں کا ایک گولا چھوٹی سی لڑکی کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ چلو اب جلدی سے بیگ اٹھاؤ اور باہر چلو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ بھی گردن چکا کر اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ پورا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ وہ جو پہلے بہت زیادہ پرجوش تھے اب بالکل چپ ہو گئے تھے۔ کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں، اس سے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ ناراضگی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں بالکل بھی منانے والا نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کو میری فکر بھی نہیں کرنی ہوگی۔ میں تمہاری فکر نہیں کرتا، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے نمل شاہ، بلکہ مجھے تو تمہارا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ وہ اس قدر تلخ بول سکتا ہے، نمل نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اللہ جی، اس انسان کو مجھ سے بے تحاشا عشق ہو جائے۔ اللہ جی، اس کے دل میں میرے لیے بے تحاشا محبت ڈال دو۔ وہ آنکھیں بند کیے۔ اللہ جی، اس کے دل میں میرے لیے بے تحاشا محبت ڈال دو۔ وہ آنکھیں بند کر کے مسلسل دعائیں کرنے لگی۔ اس کو جو بھی وظیفے آتے تھے وہ سارے پڑھ پڑھ کر پھونکنے مار رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہیں تم نے مجھ پر جادو تو اسٹارٹ نہیں کر دیا؟ پلیز یہ تماشا میرے دوستوں کے سامنے نہ لگانا۔ تھوڑی دیر میں میرے کچھ کولیگز بھی ہماری گاڑی میں آ کر بیٹھیں گے۔ وہ ہمارے ساتھ ہی کشمیر جا رہے ہیں۔ ان کے سامنے اس طرح کی حرکتیں مت کرنا، اور نہ یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ ایک اور دھچکا تھا جو نمل شاہ کو لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں ان سے اپنا تعارف کیا نہیں کہہ کر کرواؤں گی؟ تو میں نے کہہ دینا کہ تم میری کزن ہو جو کچھ دن میرے ساتھ گھومنے کے لیے کشمیر جا رہی ہے۔ ویسے بھی تم عمر سے مجھ میں بہت کافی چھوٹی ہو، تو اس طرح سے وہ لوگ شک بھی نہیں کریں گے۔ کیا آپ کو مجھے اپنی بیوی کے روپ میں متعارف کرواتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے؟ ہاں بالکل۔ پلیز اب رونے مت بیٹھ جانا، ورنہ وہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے۔ آدم شاہ کو ابھی بھی اس کی کوئی فکر نہیں تھی، اس سے اپنے دوستوں کی فکر تھی کہ ان چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے اس کا امیج نہ خراب ہو جائے۔ اور پھر اس کی گاڑی میں سردار حدید اور ماریا فاروق آ کر بیٹھے، جو اس کے بزنس پارٹنر تھے۔ سردار فاروق نے جب ایک نظر نمل کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس قدر معصوم اور پاکیزہ حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ دوسری طرف جب سردار آدم شاہ نے اپنی بیوی پر غیر مرئی لفظوں کے تبش کو محسوس کیا تو اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھیج لی۔ تمہارا ماسک کہاں پر ہے؟ جلدی سے اپنا ماسک پہن لو۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر اب تو کورونا ختم ہو گیا ہے، جو کہا ہے وہ کرو، تمہیں پھر سے زکام ہو جائے گا اور پھر دادی جان مجھے ڈانٹیں گے، اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ اب خدید نمل سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہا تھا۔ نمل نے اس کو بتایا کہ اس نے FSC کے ایگزام دیے ہیں اور ابھی تک کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ ارے میں بھی پروفیسر ہوں،
اور قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو وہاں پر ایڈمیشن کیوں نہیں لیتی؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں سبجیکٹس کے حوالے سے بھی گائڈ کر سکتا ہوں، میں بہت اچھی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، تم اس بارے میں سردار آدم سے پوچھ سکتی ہو۔ کیوں آدم، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں بالکل، سردار نے روکھے انداز میں جواب دیا۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ کب تک تمہیں گائیڈ کر لوں؟ ویسے تم کشمیر کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو؟ وہ اب اس سے پرسنل کوسچن بھی کرنے لگا تھا۔ سردار آدم شاہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، وہ اپنے وجود میں ایک بے چینی سے محسوس کر رہا تھا۔ حدید، اگر تمہارے انٹرویو کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو تو کیا ہم بزنس کے والے سے تھوڑی سی باتیں کر لیں؟ یار بزنس کی باتیں تو چلتی رہیں گی، فی الحال مجھے اس چھوٹی سی لڑکی کو کمپنی دینے دو، اس نے لہجے میں پیار سموتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ یار مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، پہلے کہیں پہ گاڑی روکو، مجھے کھانا کھانا ہے۔ ماریا کے کہنے پر سردار آدم نے تھوڑے ہی فاصلے پر بنے ایک کوئٹہ ہوٹل پر گاڑی روک دی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ماریا کے ساتھ ہی ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سردار آدم اسے اپنے ساتھ چلنے کے کہے گا، مگر یہ کیا، اس نمبر سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی؟ حدید کے کہنے پر اس سے نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے پر دیکھا، نفی میں سر ہلا دیا۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے، آپ اس خروش انسان کے ساتھ کیسے یہاں پر آگے ہیں؟ اس کے ساتھ تو کوئی بھی سفر کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ تو کافی شوق مزاج کے لگتی ہیں اور باتوں سے کافی فنی بھی لگتی ہیں۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے نمل شاہ کے ذات میں دلچسپی لی، اسے اچھا محسوس ہونے لگا تھا۔ جس محبت کی سے تلاش تھی وہ محبت اب اسے کسی اور مرد سے مل رہی تھی۔ وہ اس کو لینا نہیں چاہتی تھی مگر بے بس تھی۔ سردار آدم شاہ نے دیکھا کہ نمل اس کے ساتھ نہیں تھی، نگاہیں اٹھائے تو تھوڑے ہی فاصلے پر وہ گاڑی کے قریب ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ حدید سے باتیں کر رہی تھی اور کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت حسین لگتی تھی، وہ خود بھی بے حد پیاری تھی، کسی کا بھی خواب ہو سکتی تھی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی بار بار نگاہیں اٹھا کر نمل کے چہرے کی طرف طواف کرتے تھے۔ یہاں پر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے تھوڑے فاصلے نمل سے کہا۔ وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتایا، مگر وہ خود ہی لمبے لمبے ڈاک بڑھتا ہوا ان دونوں کے پاس گیا اور نمل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مسز، کب سے بیٹھا آپ کا انتظار کروں، اب آ بھی جائیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ حدید کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سوری یار، میں نے تم لوگوں سے تعارف کروایا ہی نہیں، دراصل میرا اسی سے نکاح ہو چکا ہے اور اب بہت جلد ہم دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ یہ تمہاری کزن ہے۔ آف کورس، یہ میری کزن بھی ہیں اور میری وائف بھی ہیں۔ باقی کا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ حدید کے تو الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ نمل بھی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اسے اس چیز کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ سردار آدم حدید سے جالس ہو رہا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ بنگلے میں پہنچے تو وہ غصے سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہنے لگا، آخر تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ اتنا فری ہونے کی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ اس کی بات سن کر گھبرا گیا۔ ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں نے کب کہا کہ مجھے فرق پڑتا ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح سے فری نہیں ہونا چاہیے۔ تم نہیں جانتی کہ یہ مرد کتنے چالاک ہوتے ہیں، کیسے اپنی باتوں کے جھانسے میں پھنسا کر عورت کو بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ اب کسی بوڑھی عورتوں کی طرح اس کو نصیحتیں کر رہا تھا، جبکہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی تمام باتیں غور سے سن رہی تھی۔ خیر جلدی سے میرے لیے چائے کا ایک کپ بناؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کمرہ بھی سیٹ کر دو، میں سونا چاہتا ہوں، میں خود بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ یہ تمہاری سزا ہے، تم نے اس انسان کے ساتھ فضول باتیں کی ہیں، اب اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی اور بھی شدید تھکاوٹ کے باوجود بھی اسے نہ صرف محترم کے لیے چائے بنائے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کمرے کی سیٹنگ بھی کی تھی۔ کافی زیادہ تھک چکی تھی، وہ بھول چکی تھی کہ اس کے لیے یہ بات ممنوع کہ وہ سردار آدم شاہ کے ساتھ اس کے بستر پر سوئے۔ آدم جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اس لڑکی کو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ آج سے جانے کہ اس لڑکی پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے برابر میں جا کر لیٹ گیا اور اس کو چہرے کو دیکھنے لگا۔ آدم شاہ کی نگاہیں اس کے ہونٹوں پر جم گئی تھی، بڑے بڑے گلابی رنگ کے ہونٹ۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سراس آگے کو جھکا، اپنے آپ پر کنٹرول پانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ اس سے پہلے کچھ چھوٹی سی لڑکی قسم سائے۔ وہ بیڈ کے کونے پر ٹکی ہوئی تھی، وہ زور سے زمین پر گری، سر زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ درد سے کرانے لگی۔ ہائے میں مر گئی۔ آدم شاہ بھی جلدی ہوش سے دنیا میں آیا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور مضبوط لہجے میں بولا، تم میرے بیڈ پر کیا کر رہی تھی؟ کیا آپ نے مجھے دھکا دیا ہے؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بےیقینی سے اس سے پوچھنے لگے، آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ زیادہ باتیں مت کرو اور آرام سے جا کر صوفے پر سو جاؤ۔
آئندہ اگر تمہیں اپنے بیڈ پر دوبارہ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، جیلنس انسان کہیں کے۔ رکو، کیا کہا تم نے؟ میں اور جیلس؟ وہ بھی تم سے؟ مجھ سے نہیں، حدید شاہ سے۔ وہ اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے بولے، مجھے پتا ہے کہ آپ ان سے جیلس ہو رہے تھے۔ وہ صوفے کی طرف جانے ہی لگی تھی جب آدم شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر جا گرے تھے۔ اب آدم شاہ اس کے اوپر موجود تھا۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی تپش کو محسوس کر سکتے تھے۔ اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔